السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنانا ہو تو نون لیگ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ نون لیگ کا ویسے بھی شروع سے ہی جھوٹی باتیں پھیلانا اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا اور جھوٹے بیانیے گڑنا، یہ نون لیگ پر ختم ہے۔ نون لیگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی شدید قسم کی ویری بنی ہوئی ہے، شدید دشمنی چل رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنا گند، خاص کر عمران خان کے خلاف جتنا گند نون لیگ نے اپنی ٹیم کے ذریعے اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے جتنا گند منہ سے نکالا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہمیشہ ان کے خلاف جو میڈیا پر بیانیہ ہیں یا جو غلیظ زبان ہے اس کے خلاف بیک فٹ پر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کا دوست بنا دیا گیا، اور پھر رچرڈ گرینیل کی طرف سے جس طرح دھمکی امیز ٹویٹ آ رہے ہیں، اس کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو اینٹی امریکہ سمجھے جاتے تھے ان کو پرو امریکہ ثابت کرنے لگے۔ دیکھیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے، لیکن ان کا جو بیانیہ ہے، ان کے جو اپنے بلائنڈ سپورٹرز ہیں، ان کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اب میرے جو دوست پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان سے فرق نہیں پڑتا، اس بیانیے سے فرق نہیں پڑتا، ان کے اس پروپیگنڈے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میری جان، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹیں کرتے ہیں، خاص کر نون لیگی جو لوگ ہیں، تھوڑے بہت طریقے لبیک والے بھی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں اچھا خاصا مواد آ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، اب دیکھیں ان کی محنت بہت زیادہ ہے، انہوں نے مارے بہت کھائی ہیں، انہوں نے سٹرگل بہت زیادہ کی ہے، اور اس سٹرگل کو انہوں نے داغ لگا دیا۔ اب جب بھی پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی یا وہ کچھ کرنا چاہے گی یا کچھ کر لے گی، کچھ اچیومنٹ کر لے گی، تو سارے یہ تانا ماریں گے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، یہ نون لیگی جو سپورٹرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ ایک بیانیہ آ جائے گا۔ ہم ہمیشہ سے اس بات پہ نالا رہتے تھے کہ نون لیگی سپورٹرز پہلے تو جھوٹے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ فیک قسم کے بیانیے اور فیک قسم کی تصویریں پھیلانے میں ماہر ہیں، اور ہم اس بات سے تنگ تھے کہ کب ان کی اس جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی اور فیک ویڈیو اور تصویروں سے جان چھوٹے گی۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ لاپرواہی میں اس پروپیگنڈے کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ اس کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں کہ امریکی سفیر جو ہے یا امریکی جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو چھڑوا لیں گے۔ تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ جس وقت بھی مطلب کہ ایک طرح تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر داغ لگنے جا رہا ہے، اور دوسرا اگر یہ باضابطہ طور پر امریکہ نے کچھ اس طرح کے مطالبہ کیا اور وہ فیک ہوگا، وہ سچا نہیں ہوگا، وہ صرف دکھانے کے لیے ہوگا، وہ جس طرح ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں نا، اس طرح دکھانے کے لیے ہوگا، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگائی ہیں، تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان کی حمایت میں ایک زمین بنانا، پھر رچرڈ گرینیل کا پاکستان عمران خان کے حق میں بیان دینا، پھر پاکستان کے ایٹمی میزائل کے اوپر پابندیاں لگانا، اور اس سب کے بعد پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر عمران خان کی کاپی کرنے لگے گی، اور ان کے سپورٹرز یہ بیانیہ دھڑا دھڑ پھیلائیں گے، اور بیانیہ پھیلانے میں نون لیگ کا کوئی ثانی نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ دھڑا دھڑ یہ بیانیہ پھیلائیں گے کہ دیکھو خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، تو ہم نے 3 جگہوں پر امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور ہماری حکومت جائے گی بھی نہیں، یا اگر بالفرض چلی گئی تو کہیں گے دیکھیں ہم نے امریکہ کے ساتھ جھگڑا لیا، پنگا لیا، تو امریکہ نے ہماری حکومت ختم کر دی۔ تو ایسی صورت میں عمران خان اقتدار میں آئے اور ان کا اقتدار جائے، تو یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ دوسرا رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ویسے بھی یہ پی ٹی آئی کی کاپی کرتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کا رجیم چینج کا آپریشن تھا جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوا تھا، یہ اس کو اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، رجیم چینج کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ پر تھیں، لیکن وہ نون لیگ اپنے کریڈٹ پر لے جا چکی ہے، بڑی خاموشی سے، رازداری سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے اس نے چوں تک نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔